رحمان ملک نے جو سٹیٹمنٹ دی، ٹھیک ہے انہوں نے گرفتار کیا اس لڑکے کو، اس کی کنفیشن بھی ہوگی، بٹ امریکہ کہتا ہے وہ سیولائز ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو جب تک ایک جوڈیشل پروسیس نہیں چلے گا، پروف نہیں آئے گا، ٹرائل نہیں ہوگی، کنڈیم نہیں ہوگا، آپ پریزیوم گلٹی ٹل پروون انوسنس کا انسیڈنٹ رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، چاہے وہ پاکستانی اب ہو یا نہ ہو، ہماری لیڈرشپ 9/11 کے بعد ایسی رہی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو خود بیچ رہی ہے امریکنوں کو، تو وہ شہریوں کی حفاظت کس طرح کرے گی؟ قصاب کے لیے کوئی لیگل اسسٹنس نہ ایفرٹ کیا گیا نہ دیا گیا۔ عافیہ صدیقی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے وہاں جو ایمبیسڈر تھے، جو رپورٹس آئی ہیں، کبھی نہیں جاتے تھے، ایمبیسی کے لوگ مشکل سے کبھی کبھار چلے گئے۔ عافیہ صدیقی کا سب کو پتہ ہے کہ نیو یارک سٹی جیسے شہر میں ایک ٹرائل بائی جوری کرانا جہاں اتنے بائسز ہوں، ایویڈنس بھی کویسچنیبل تھا، پھر بھی کنڈیم کر دیا گیا۔ آپ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب تک کچھ نہیں کیا اس ایشو پہ۔ تو ایسے حکمران جب آپ کے ہوں گے، مشرف بھی اور یہ بھی، کہ جو اپنے سٹیزنز کا خیال نہیں کریں گے، اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو امداد تو دیں، امداد تو دیں، وہ پاکستانی ہیں تو ان کو پاکستانی سمجھے۔ اس کے بجائے رحمان ملک صاحب نے پہلے سے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہم دیکھیں گے کہ دس لڑکا از براٹ ٹو جسٹس، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ بھائی صاحب اس کی ٹرائل تو پہلے ہونے دیں، شاید وہ سیٹ اپ ہو، شاید وہ گلٹی ہو، لیکن ایک ڈیو لیگل پروسیس تو ہوتا ہے نا، وہ تو آپ کرنے دیں۔ آپ تو کیسے آپ کریں گے جب آپ اپنے شہری اونے پونے بیچتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، میں نے تسنیم کوئی صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ شیرین، آپ کی کئی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک یہ کہ سوات میں امریکن تو نہیں تھے، لیکن دہشت گردی تو وہاں بڑھتی چلی گئی، اور جب فوج نے جا کے اس کو روکا تب حالات کچھ بہتری کی طرف گئے، اور آج حالات وہاں بہتر ہیں۔ اس میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرا یہ آپ نے جو انالیسس کیا نا کہ پہلے عراق میں بہت زیادہ تھا، اب پاکستان میں، تو میں کہہ رہی ہوں ایک لنکیج بنتا ہے۔ نہیں، وہ لنکیج سوات کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن باقی پاکستان کے ساتھ تو بنتا ہے نا پرویز، فاٹا میں نہیں بنتا۔ اچھا، دوسرے یہ کہ ڈرون اٹیک سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ What are you talking about? I mean لنکیج تو ایک ہے امریکہ کے ساتھ۔ وہ تو لنکس آپ جتنے بنانا چاہیں بنا لیں، اور ویسے سب ریکگنائز کرنے چاہیے نا لنکس تو دنیا کی ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو پھر آپ کریں نا۔ اب عراق میں امریکن وڈرول ہو رہا ہے تو دہشت گردی کم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں 60s 70s میں جس کو ہم دہشت گردی نہیں کہتے تھے، لیکن وہ بات تو یہ ہے کہ جب بھی جہاں سے امریکہ واپس آتے ہیں، جو کراچی بولٹن مارکیٹ میں جو بولٹن مارکیٹ میں واقعات ہوئے ہیں، جہاں ایک پرویز اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن امریکن کنیکشن آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اگر اور وجوہات ہیں تو ساری وجوہات وہی تو سامنے میں رکھیں کہہ نا، رہی ہوں، ساری کریں۔ اب دیکھیں 60s اور 70s میں جب دہشت گردی دنیا میں کہیں بھی ہوتی تھی، ہم اسے لبریشن سٹرگل کہتے تھے۔ اچھا، وہ تسنیم قریشی صاحب کی طرف جانا تھے۔ کوئی صاحب یہ جو ایک بات ہے، کیونکہ سرگودا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ 5 جو امریکن سٹیزن ہیں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں، آپ کی اپنی جیل میں، وہاں پہ امریکنز جو ان کی مدد کرنے کے لیے ایمبیسی سے یہاں لوگ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ہر ہیئرنگ پہ جا کے یہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو رہا۔ جبکہ آپ کی منسٹری، جو آپ کے وزیر داخلہ، جو آپ کے سینئر منسٹر ہیں، وہ جب اس قسم کا واقعہ فیصل شہزاد کے ساتھ امریکہ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے بجائے کہ وہ فیصل شہزاد کے حق میں کوئی کلمہ کہیں کہ ہمارا شہری ہے، پاکستان کا نام آیا، ہم اس کی مدد کریں گے، وہ امریکن اسسٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم امریکن سسٹم کی مدد کریں گے۔ آپ کس کے وزیر ہیں، امریکہ کے یا پاکستانیوں کے؟ نہیں، اس میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایسی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ ایک میٹر سامنے آیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے دیا جائے، اور جب کورٹ میں میٹر جانا ہے تو اس میں جتنی بھی فیسیلیٹیشن ہوگی وہ کرنی ہے ہم نے۔ جیسا کہ یہاں پہ بات ہوئی عافیہ صدیقی کے حوالہ سے، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے $2 کروڑ کے قریب ان کی معاونت کے لیے، وہ وکلاء کے لیے، اور کس کو دیے تھے پیسے؟ جی وہاں پر مکمل اس میں کس کو پیسے دیے تھے؟ جی وہ اپنی ایمبیسی کو، اور وہ لک آفٹر کر رہے ہیں ان میٹرز کو۔ تو یہ بات اب بات یہ ہے جو کہاں چلے گئے $2 کروڑ؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معاملت وکیل کروا کے دیا ہے وہاں پر، اور وہ لک آفٹر کر رہے ہیں۔ تو بات میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میٹر ہے فیصل شہزاد والا، ابھی اس نے پروب ہونا ہے۔
تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں ابھی اتنی فاسٹ ہمیں اس کے اوپر کوئی ریاکشن اتنا تیزی سے نہیں دینا چاہیے. لیکن دیکھیے ایک بات جو سامنے آئی ہے ہم اس کو اپنے طور پہ رحمان ملک صاحب کا ریاکشن تو آ گیا 10 منٹ بعد, کچھ تیزی سے نہیں آیا. بڑی سپیڈ سے. میری سنیں, جب میڈیا سامنے ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جواب کوئی دیا ہوگا, لیکن میں بات دیکھیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی, اس پہ تو آپ کا رسپانس آتا نہیں, بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس پہ رسپانس وزیر نہیں ملتے. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کو 2 مہینوں 3 مہینوں سے ہم سب لوگ تلاش کر رہے ہیں, وہ ملتے نہیں ہیں. مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس پہ رسپانس نہیں آپ دیتے. پاکستان میں پانی کا ایشو آیا تو اس پہ رسپانس نہیں آتا. یہ جو امریکہ میں ایک بندہ پکڑ لی اس پہ آپ نے 5 منٹ میں رسپانس دے دیا, بڑے رسپانسیبل ہیں آپ. نہیں دیکھیں رات کے وقت میرے سنیں, ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ ہر الزام پاکستان کے اوپر لگایا جاتا ہے, اس بات سے میں متفق ہوں. اور آپ کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہماری ہی گورنمنٹ نے ان کو یہ باور کروایا. اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ماضی میں 1 سال پیچھے جائیں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو یہ باور کروایا کہ جو دہشت گردی کی لعنت پاکستان کے حوالے کی گئی ہے تو اس میں آپ لوگوں کا کردار ہے, جس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا. امریکنز کا قصور ہے نا. جی بالکل, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جو سی آئی ای نے یہاں پہ کیا, جو جہاد افغانستان میں جہاد کے حوالہ سے جو کچھ ہوا, تو آج تک وہ پوری قوم ہم وہ جو انہوں نے بیج بویا تھا ہم کاٹ رہے ہیں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان جذبات سے ہٹ کے کہ اس کے بالکل ڈیپلی ہمیں جانا ہوگا کہ اصل محرکات کیا ہیں اس بات کے, اور اس بات میں کیا کچھ ہم بالکل اس کے اوپر وہ شک پاکستانی ضرور ہوگا, لیکن اس کی نیشنلٹی اس وقت امریکن کی ہے. تو اس میں بھی بالکل جو بھی ہوگا, اور وزارت خارجہ جو ہماری ہے وہ بھی اس کے اوپر کنسرنڈ ہے, اور وہ بھی اس کے اوپر جو بات کرے گی اور اس کے مطابق جو ہو سکا ہم میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. ڈاکٹر حود بھائی صاحب کی طرف جانا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ تسلیمہ احمد قریشی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں جس کی فصل کاٹ رہے ہیں وہ بویا تو سی آئی اے نے, امریکنس نے, اور ہسٹری ہے کہ جب وہ اس ریجن میں آئے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ جو دہشت گردی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. جی مگر وہ ہم نے مل کر کیا نا. امریکنوں نے ہمیں پیسہ دیا, ہم نے ان کی جنگ لڑی, میں 79 کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی, بجائے اس کے کہ ان مجاہدین کو ہم فارغ کر دیتے, ہماری فوج نے, ہماری ایجنسیوں نے ان کو استعمال کیا کشمیر میں اور پھر افغانستان میں. تو پھر قصور کس کا بنا؟ ہمارا بھی بنا نا. اس بات کو آپ مت بھولیں. آپ کا نہیں میں عرض کروں گا کہ اگر اس بات کو میں ہم ڈیپلی جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا اقتدار میں, اور اس نے اپنے صرف اور صرف ڈکٹیٹر نے اپنے اقتدار کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا ہے, تو وہ جنرل اور اس نے اپنے اقتدار کو, میں یہ سن لیں سٹارٹنگ بات کر رہا ہوں, اور اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگایا. اور اس وقت کے جو معاملات تھے اور آپ کے سامنے تھے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنی ٹریننگ اس وقت کی لوگوں کو دی گئی, وہ امریکن نکل گئے نا اس کے دور میں, اس کے بعد جو بات کر رہا ہوں, اور کھلا چھوڑ دیا گیا, کوئی بندوبست نہ کیا گیا ان کے روزگار کا. نصیر اللہ بابو صاحب نے کہا تھا دیز آر آر بوائز, وہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں تھے. دوسری بات یہ بے نظیر کے زمانے میں پرویز نے یہ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہماری گڑبڑ کدھر سے ہوئی, جب ہماری حکومتیں کسی اور کی جنگ لڑتی ہیں. اب اس کے بعد جو مجاہدین تھے کوئی ان کو ایوریبڈی ڈس اون دم, جو سارے ریڈیکل مسلمان پہلے سی آئی اے اور سعودی فنڈڈ آئے ادھر, ہم سب نے کہا جی اب بس رشینز واپس چلے گئے, سوویتس واپس چلے گئے, وی آر آؤٹ آف اٹ. تو ہمارے لیے ایک مصیبت چھوڑ گئے, لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھے. ہم نے وہ دیکھا اس کے بعد کیا ہوتا رہا ملک میں, کلشنکوف کلچر, ڈرگ کلچر, دہشت گردی. پھر بھی ہم نے 9/11 کے بعد وہی پالیسیز اپنائی, سوچے سمجھے بغیر ہم نے ایک جنگ میں گھس گئے اور اپنے لیے مصیبتیں کر لی, اس حد تک کہ انہوں نے وہ سو کالڈ ہماری جنگ بنا دی. مطلب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں لیکن کیوں پالیسیز دوسروں کی اپناتے ہیں؟ اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں نا, اور وہ جنگ اس وقت بھی پیسے کی لالچ, میرا مطلب کیا, پیسے کی لالچ میں ہم نے سوچا اگر ہماری فوج 9/11 کے بعد XYZ کرے گی, جی ہمیں پتہ نہیں بلینز آئیں گے کولیشن سپورٹ فنڈ, جو کہ اب تک قرضہ نہیں امریکہ دے رہی پورا. مطلب لالچ پیسے کی ہماری حکومتیں کرتی ہیں, اس وقت بھی کی, اب تو نہیں کر رہی نا, ابھی بھی کی ہے لالچ پیسے کی. ڈاکٹر صاحب اب بھی جس طریقے سے امریکن ڈکٹیشن آپ پیسوں سے زیادہ کی بات تھی, اس میں یہ امید تھی کہ کسی طرح سے ہم کشمیر فتح کر لیں گے.
किसी तरह से हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ कायम कर लेंगे।